السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں سامیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائڈ ہب۔ ناظرین، پاکستان ہمارا پیارا وطن عزیز ہے۔ آج ہم جوش و خروش سے آزادی منا رہے ہیں۔ آج ہمارے دل خوشیوں سے بھرے پڑے ہیں، کیوں نہ ہو؟ آزادی دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی کی زندگی کا ایک دن غلامی کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ کا دن ہمیں اپنے بزرگوں اور رہنماؤں کی قربانیوں اور مقاصد کی یاد دلاتا ہے۔ جذبوں کے سفر کی داستان، تحریک آزادی کی ابتدا، خواب سے تعبیر تک کے سفر کا نام پاکستان ہے۔ ناظرین، آج ہم آزادی کے سانس لے رہے ہیں۔ اس دھرتی ماں کے وسیع و عریض کھیت سونا اگل رہے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ پاکستان کی کہانی کب اور کہاں سے شروع ہوئی؟ میرا ماننا ہے کہ آزادی کی کہانی کا آغاز 1857 سے ہوا، جس میں ایک اہم نام سر سید احمد خان کا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کو جوتے کی نوک پر رکھا جاتا تھا، مسلمانوں کو چھوٹ سمجھا جاتا تھا۔ نہ ہی مذہبی آزادی تھی اور نہ ہی اپنے کسی مذہبی تہوار اور پیغمبر کے دن بجلی چلا سکتے تھے۔ نہ آزادی سے مسجد میں اذان دے سکتے تھے اور نہ ہی برابری کے حقوق حاصل تھے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے حالات زر کو دیکھتے ہوئے بیداری قوم کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دیا اور تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے مغرب کی کتابوں کے ترجمے کر کے مسلمانوں کو ان کتابوں سے فائدہ اٹھانے اور اپنے حالات بدلنے کو کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے تعلیم ہی اس قوم میں آزادی کا شعور بیدار کر سکتی ہے اور وہ کسی حد تک کامیاب بھی رہے۔ اقبال نے تقدیر کو تدبیر سے حل کرنے کا نسخہ دیا اور اپنی شاعری سے مسلمانوں کے خون کو گرما دیا۔ مسلمانوں نے ہندو مسلمان اتحاد کے ذریعے انگریزی سامراج سے آزادی کی خاطر آل انڈیا کانگریس کے پلیٹ فارم سے جدوجہد شروع کی، لیکن جلد ہی مسلمانوں پر واضح ہو گیا کہ مسلمانوں کی اپنی نمائندگی کے بغیر حالات بدلنا ناممکن ہے۔ پھر مسلمانوں کی زندگی میں ان کے حقوق دلانے والا اللہ نے اپنا نیک بندہ ایسا رہبر بھیجا کہ جس نے قوم میں ایسی روح پھونکی کہ جس پر ہر مسلمان آزادی کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ قائد اعظم جان گئے تھے کہ ہندو قوم مکار اور دھوکے باز قوم ہے، یہ مسلمانوں کو دھوکہ دے گی۔ ہندو قوم انگریزوں کی چاپلوسی کرنے والی قوم تھی اور مسلمانوں کے معاشی، معاشرتی، سیاسی، مذہبی اور تعلیمی حالات دن بدن بگڑتے جا رہے تھے۔ پھر قائد اعظم نے مسلمانوں کی اپنی علیحدہ جماعت مسلم لیگ بنائی اور 23 مارچ 1940 کو قرارداد پیش کر کے پاکستان کا نظریہ دنیا کے سامنے رکھا۔ قائد اعظم نے فرمایا، ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، ان کے مذہبی تہوار اور نظریے جدا ہیں۔ نوجوان مسلم خواتین اپنے مردوں کے شانہ بشانہ تحریک آزادی کے متحرک داستاں بن چکی تھی۔ پاکستان کی بنیادیں استوار کرنے کے لیے متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ہڈیاں اینٹوں کی جگہ استعمال ہوئی اور خون پانی کی جگہ استعمال ہوا۔ حصول پاکستان کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کی۔ کئی ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، کئی ہزار گھروں کو نذر آتش کر دیا گیا۔ اور ناظرین، کتنے ہی پاک دامنوں نے نہروں اور کنوؤں میں کود کر پاکستان کی قیمت ادا کی۔ قلم ہوئے سر کلمہ ٹوٹیاں، سینے دے وچ بلمہ ٹوٹیاں، عزت دی اس ٹہنی نالوں عذرا بانو سلمہ ٹوٹیاں، تاں جا کے اے موقع بنیا پاکستان کوئی سوکھا بنیا۔ ناظرین کرام، ہندو اور انگریزوں کی بے پناہ مکاریوں اور رکاوٹوں کے باوجود قائد اعظم پاکستان بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ مسائل کم اور مسائل زیادہ، مگر ہمت رہی جوان قدم سے قدم چڑھتے گئے اور پھر پاکستان بنا ایک ایٹمی قوت، ایک ناقابل تسخیر طاقت۔ پاکستان کو بنے 77 سال ہو گئے، مگر ہم کبھی نہیں بھولے اس وطن میں ٹیپو سلطان کا خون، سر سید کی نگاہ دوربین، علامہ اقبال کے افکار، قائد اعظم محمد علی جناح کی جدوجہد اور مسلسل دوسرے اکابرین کے آثار بھی شامل ہیں۔ ان سب کا ایسا کرنے کی وجہ ایک آزاد خود مختار مملکت کا حصول، یہی وجہ ہے کہ ہم 14 اگست کو نہایت جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ امید کے دیے روشن رکھیں، یہ مسکراہٹیں آنے والے روشن کل کی امید دلا رہی ہیں۔ میں ہوں امی لاکھوں شہیدوں کے لہو کا، میں سیلا ہوں اجداد کی قربانیوں کا، میں ہوں عظمت رفتہ کا ترجمہ، میں ہوں مملکت خدا دار، میں ہوں پاکستان، پاکستان تو زندہ باد۔
امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اپنی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔